قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ ہم سب اسی کی تعریف میں بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعلیٰ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے بہا درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر کے حاسدین بھی پیدا ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو سوچنے اور سنبھالنے کے لیے دماغ دیے، جس سے وہ اچھا اور برا کا پہچان کر سکتا ہے۔ انسان جب کوئی معاملات میں پھنس جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے عدالت کا سہارا لیتا ہے، اور سب سے بڑی عدالت انسان کی ضمیر کی عدالت ہے، اور اس عدالت سے اگر فیصلہ کرا دیا جائے، ایمان کی جج سے سائن کرا دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آئیے آج ہم واقعہ کربلا کو سنتے ہیں۔ گفتگو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف کے اندر واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم پہلے اتری، واقعہ کربلا بعد میں ہوا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، تعلق ہے۔ یوسف کو کنویں میں بھائیوں نے کیوں پھینکا؟ آپ اور ہم کہیں گے حسد کی وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام باپ کی نظروں میں سب سے اچھے معتبر لوگوں کو، بھائیوں کو پسند نہیں آیا۔ بھائیوں نے پلاننگ کی کہ کیسے اچھا ہوا جائے، باپ کے نزدیک ہم لوگ کیسے بزرگ بن سکے۔ فیصلہ ہوا کہ بھائیوں کو ایسی جگہ لے چلے تاکہ باپ کی نظروں سے وہ دور ہو جائے، اور ہم لوگ باپ کی نظر میں نیک انسان بن جائیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنیے، لقد کان، قد کے پہلے لام آیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی عرش بری سے اہل زمین کو بات پکی اور سچی کرانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں آسمان سے، اور کہتے ہیں لوگوں سنو، ہم جو بات بیان کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بات پکی ہے۔ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی یوسف وإخوته، یوسف اور یوسف کے بھائی، کون بھائی؟ بنیامین، اخوته آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اذ قالوا لیوسف، بھائیوں نے کیا کہا؟ یوسف اور یوسف کے بھائی، وَأَخَاهُ أَحَبُّ،
باپ کے نزدیک سب سے پیارے ہیں، تو ایسا کرو منا ونحن عصبہ، اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک آؤ، کسی ایسی جگہ رکھ آؤ، انا ابانا لفی ضلال مبین، کیونکہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو میرا باپ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ کیا کہا کہ بھائی کو، یوسف کو اور میرے بھائیوں کو سب سے زیادہ محبوب جانا ہے، اور محبوب جاننے کے بعد میرا باپ گمراہی چلا گیا، یعنی ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ پلاننگ ہوئی، یوسف کو بہلا پھسلا کر کے باپ سے لیا، اور لینے کے بعد کیا کیا؟ ان میں سے ایک آدمی کہا قال قائل، انہی میں سے ایک آدمی کہنے لگا، منہم، انہی میں سے ایک آدمی کہا لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی ویرانی زمین پر پھینک دو، کسی ایسی جگہ پھینک دو۔ ایسا ہی کیا، اور کہا اگر ہم ایسے کر لیتے ہیں مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم لوگ نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا کیا گیا، اور پھینکنے کے بعد بھائیوں نے عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے ہوئے آئے، چیختے چلاتے آئے، سار پہ ہاتھ رکھ دیے، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہائے واویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ یوسف کو ہم نے نہیں مارا ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ مالک کیا کہتے ہیں؟ کالو یا ابانا، بھائیوں باپ کو آ کے کہنے لگا اے میرے ابو جان، ایسا ہی ہوا ہے۔ اور مالک کیا کہتے ہیں؟ انا ذہبنا، ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی ذہنوں سے، اپنے دماغوں سے اس بات کو بنا لایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، پیغمبر کے بیٹے اگر بات بنا کے لائے سچی نہ ہو، یہ بات مانی نہیں جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے رسوا نہیں کرتا۔ کہا انا ذہبنا نستبق، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بات کو بنا کر کے لایا، اور کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ چور جب چوری کرتا ہے نا، دشمن جب وار کرتا ہے، نشانہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ مالک نے قرآن میں نقل کیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اگر ہم سچے بھی ہو جائیں تو آپ ہمیں سچا نہیں مانیں گے، آپ ہمیں یقین نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ پیغمبر کے بیٹوں کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہماری کوئی مقام میں عزت ہے، بھلا ہم سے ایسے کام ہو سکتی ہے؟ کہا اس کے برعکس کہا، الٹا کہا، اگر ہم سچے بھی ہو جائیں تب بھی آپ ہم کو سچا نہیں مانیں گے۔ یعقوب نے دلیل مانگی، بیٹوں نے دلیل دیا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، قمیص دے دی، کہا دیکھیے اس پہ خون لت پت ہے اور بھیڑیا کھا لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ جو بات کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ یعقوب نے حال کو دیکھا، بیٹوں کی طرف دیکھا، کہا تیرا زور بیانات اپنی جگہ پر، زوری خطابت اپنی جگہ پر، دلیل اپنی جگہ پر، رونا دھونا اپنی جگہ پر،
چیخنا چلانا اپنی جگہ پر، فصبر جمیل واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ تم جو کہہ رہے ہو سچا نہیں ہے، تم جو باتیں بنا رہے ہو سچا نہیں ہے، واللہ المستعان، میرا رب کافی ہے، میرا رب ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ادھر ایسا بھائیوں نے پلاننگ کر کے ایسا کیا سازش کے تحت۔ چنانچہ ہمارے نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لے آئے، واقعہ کربلا اسی سے شروع ہوتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں ہار ملی، جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں ہار ملی، جنگ تبوک ہوئی، جنگ تبوک میں ہار ہوئی۔ یہودیوں نے سمجھا مسلمانوں کے سامنے آمنے سامنے آ کر کے ملاقات نہیں کی جائے گی، ہار ہوگی۔ آئیے قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، کہا من وراء جدر، دیوار کے پیچھے سے پلاننگ کی جائے، دیوار کے پیچھے سے پلاننگ کی جائے، ریموٹ کنٹرول کی جائے، پائلٹ کے بغیر جایا جائے، سامنے سے نہیں، جیسے ہی ہو اس کو سامنے سے نہیں گرایا جا سکتا۔ پلاننگ ہوئی۔ پلاننگ کیسے ہوئی؟ شروع سے دیکھیے پلاننگ کیسے ہوئی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں فتین نے فتنہ کو ابھارا اور کہا کہ زکوٰۃ ہم لوگ دیں گے لیکن رسی نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا آپ ان سے قتال کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان سے جھگڑا کریں گے جس نے آپ کو زکوٰۃ دیا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے؟ کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر وہ رسی دیتے تھے اور زکوٰۃ میں رسی نہیں دیا تو ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ چنانچہ یہود یہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ دو واقعہ بیان کر کے میں آگے چلوں۔ پلاننگ ہوئی، 22 لاکھ مربع میل روم، فارس، یہ تمام کو جو ہے حکومت اسلامی حکومت نافذ کر دیا۔ کسریٰ نے سفیر بھیجا، کہا جاؤ امیر المؤمنین، مومنوں کا سردار کیسا ہے دیکھ کے آؤ، اور اس کا گھر کیسا ہے، شاہی محل کیسا ہے، آج کی زبان میں صدر ہاؤس کیسا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، صدر کا آفس کیسا ہے دیکھ کے آؤ۔ حرہ کے علاقے سے آتے ہیں، مدینے میں آ کر کے پوچھتے ہیں صدر ہاؤس کہاں ہے؟ کہا آتے ہوئے راستے میں کیکر بابر کا پیڑ آپ نے نہیں دیکھا؟ کہا اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہتے مومن تو مذاق نہیں کرتے۔ کہاں مومن مذاق نہیں کرتا، صحیح بات یہی ہے۔ اس نے گھوم کر کے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو سرہانے کے سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، نیند سو رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا یہ چال تو کہا عدلت فنمت یا عمر، اے عمر تو نے عدل کا ترازو برابر کر دیا ہے، اس لیے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ ہماری کسر و کسرا کو تختوں پر اور اونچے اونچے قلینوں پر بھی نیند نہیں آتی، اس نے برابر نہیں کیا، عدل انصاف نہیں کیا۔ یہ میرا وارانہ بیان لوگوں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جا کر کے دیا۔ کہا مسلمان ایسے رہتے ہیں؟ حسد کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ شاہ روم کو جب خالد بن ولید 30,000 اور 3 لاکھ کے سامنے جا کر کے حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد روم کے سردار کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں سنا ہے کہ بھوکے لوگ ہو، پیاسے لوگ ہو، لو کرنسی، لو پیسہ، لو روپیہ، دن سے پھر جاؤ۔ تاریخی بیان سنیے کیا جواب دیا صحابہ اکرام کا جواب کیا تھا،
ہمیں جب پیاس لگتی ہے، جب دکھ ہوتا ہے، مجھے ملال پہنچتی ہے، تو ہم پانی نہیں پیتے ہیں، پیتے کیا ہے؟ خون پیتے ہیں۔ نحن قوم، ہم وہ قوم ہے، بزدل نہیں ہے۔ نشرب الدماء، جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہم خون پیتے ہیں۔ انا سمعنا، جب سے ہم نے سنا، نشرب الدماء، سب سے میٹھے خون رومیوں کے ہوتے ہیں، ہم آ گئے ہیں، تم ہمیں خون دے دو۔ نشرب الدماء، دماء الروم، جب یہ کلمات سنے، یہ تاریخی بیان سنا، روم کو اپنے حوالے کر دیا۔ یہ بات بھی حاسدوں کو پسند نہیں آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ پلاننگ کے تحت نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، سب سے آگے بڑھتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سامنے سے پنگا نہیں لیا گیا، سامنے مقابلہ نہیں کر سکا، چپکے سے وار کیا اور پھر یہاں سے اس کو قتل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اسی پلاننگ کے تحت قتل کرتے ہیں۔ لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں اور 40 دن تک پانی بند کر کے رکھا، مظلوم کر کے رکھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، حاسدوں نے، یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے حسد کیسی ہوئی، لوگ چلے گئے، کم لوگ کو پا کر کے وہ لوگ جو ہے اپنے من کو پورا کر لیا، اور کیا کیا؟ مقصد حاصل کر لیا۔ یہاں سے بغاوت شروع ہوتی ہے، یہاں سے عروج کا وقت شروع ہوتا ہے، جوال یہاں سے مسلمانوں کی شروع ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے، معاویہ کو خلافت ملتی ہے۔ جی وقت ہو گیا ہے، چنانچہ یہاں سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معاویہ نے کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اس کا بدلہ لے لیا جائے۔ کہا کیسے لیں گے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں۔ یہاں معاویہ کو لوگ چڑھاتے ہیں اور حسین علی کو گراتے ہیں، نہیں، ہم وہ کہتے ہیں تلک امت، وہ امت گزر چکی، وہ قوم گزر چکی، لہا ما کسبت، جس نے جو کمایا وہ کمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، اس نے جو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں علی عثمان کا بدلہ نہیں لیا، یہاں سے وار شروع ہوتی ہے۔ علی کو بلاتے ہیں کوفے میں، کوفے بلا کر کے علی نماز کے لیے جاتے ہیں اور اس کو پھر قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے پھر جو ہے عثمان کا بدلہ نہیں ہوا، عمر کا بدلہ نہیں لیا گیا، علی کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا، اور یہودیوں کو ہمت ملی، سازش ہوئی، اور اس سازش کے تحت کوفے نے ان کو قتل کر دیا۔ اب حسن کی باری آتی ہے۔ حسن کو شیعہ نے کہا نحن شیعتک، ہم تیرے بھی شیعہ ہیں، آؤ۔ 6 مہینہ نہیں گزرے، حالات کو بھاپ نہیں دیکھا، معاویہ کے ساتھ بیعت کر لی حسین نے، اور بیعت جب کیا کوفیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا یا مسود الوجوہ المسلمین، اے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، اب تک کہہ رہے تھے ہم تیرے شیعہ ہیں، اب کہا یا وجوہ المسود المسلمین۔ دوسرے نے کہا یا عارن علی المسلمین، اے مسلمان کو عار دلانے والے۔ تیسرے نے کہا یا وجوہ المسلمین، اے مسلمانوں کے چہروں کو گندا کرنے والے۔ صرف اس نے پر بس نہیں کیا، علی رضی اللہ عنہ کو، بیٹے کو جائے نماز تک کھینچا گیا۔ اتنا ہی پر بس نہیں کیا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے،
گھوڑے سے گرایا، گھوڑوں سے گرانے کے بعد پٹیکے مارے، اتنے پر بس نہیں کیا، جائے نماز تک کو کھینچ لیا۔ ہم اس محرم کو منا رہے ہیں جس محرم میں شیعہ کے علی نے، کوفیوں نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کے ساتھ ایسا کیا، اس کو ایسا کیا۔ اب 398 صحابہ زندہ ہے، یزید کیا مختصراً بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے کافی وقت چاہیے کیونکہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ اس نے دھوکے دے کر کے حسین کو بلایا اور کہا ہم شیعتک، ہم تیرے شیعہ ہیں، وشیعت ابیک، ہم تیرے باپ کے بھی شیعہ ہیں، آؤ اقدم العراق، عراق والے آپ کی عزت کریں گے، کوفی والے آپ کی عزت کریں گے۔ کتنے خط بھیجے، دھوکہ دے کے بلانے کا دیکھیے بہانہ، دیکھیے کتنے خط بھیجے، 1,00,000 خط بھیجا۔ عقیل ابن مسلم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ صحیح میں ایسا ہے یا نہیں۔ دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، 1,00,000 لوگوں نے ہاتھ ملایا، ادھر خط لے کر کے بھیج دیا۔ خط آ گیا، حسین رضی اللہ عنہ کوفے جانے لگے۔ ابن عباس نے کہا کہاں؟ کہا میں کوفہ، میرے شیعہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں جاؤ، ہمیں وہاں ہلاکت نظر آ رہا ہے۔ کہا نہیں جاؤں گا۔ ابن عباس نے روکا، ابن زبیر نے روکا، طلحہ نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ یہ جا رہا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں۔ حالانکہ محمد ابن حنفیہ نے روکا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو جانے سے روک دیا۔ شاعر تھا، شاعر راستے میں ملا، کہا کہاں؟ کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں جاؤ، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ تم کل اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تم مارے جاؤ گے۔ راستے میں جا کر کے دیکھا کہ کوفیوں مارنے کے لیے ہمیں تیار ہیں، مارنے کے لیے ہمیں تیار ہیں۔ حالات دیکھ کر کے اس نے ایسا بیان دیا، کہا مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے ساتھ بیعت کر لوں گا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مکہ جانے دو یا مجھے سرحد پر جانے دو، فوج جہاں کھڑا رہتا ہے میں وہاں جا کر کے کھڑے رہوں گا۔ جی بس میں جو ہے وہاں جا کر کھڑے ہوں گا اور شہادت کا موت مروں گا۔ لیکن کوفیوں نے کہا وہ دھوکے بازو، تم کو تو میں ایسے ہی، تمہیں تو میں دھوکے دے کر کے بلایا تھا مارنے کے لیے۔ کہا اگر ایسے کیا تو سن لو، شیعہ کبھی بھی حلال کو حلال نہیں جانیں گے، تمام کام حرام کریں گے۔ تو ہم بھی اس کام میں ملوث نہ ہوں، سینے نہ پیٹیں، نہ چیخیں، نہ چلائیں۔ جس طریقے سے باپ کو، یوسف کو باپ سے بہلا پھسلا کر کے لے گیا، اسی طریقے سے مکے سے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ دھوکہ دے کر کے بلایا اور وہاں پر جا کر کے شہادت کی موت دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہمارا اور آپ کا موقف سنیے، یزید اور حسین میں کیا فرق ہے؟ 100 اربوں خربوں یزید ہو جائیں، حسین کے تلوے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ صحابی ہے اور یہ غیر صحابی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محرم کی خرافات سے بچائیں، آمین، اور اس میں جو خرافات ہوتی ہے اس سے ہم سب کو دور رکھیں، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وذل وتم وام واکبر واقیموا الصلاۃ۔